نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور تعلیم پہ دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ چائنا بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو جانا چاہیے۔ تقریر کا آغاز انہوں نے ایک حدیث سے کیا، وہ حدیث تو ویسے من گھڑت ہے، آپ نے بھی اکثر سنی ہوگی، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ من گھڑت حدیث ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث جو ہے وہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری المتوفہ 465 ہجری نے لکھ دی تھی، تو وہ ذرا وہاں سے چل پڑی۔ وہ تصوف کی ایک مین ٹیکسٹ بک ہے فارسی زبان کے اندر، اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ اس سے بہتر فارم میں قرآن حکیم کی آیات اور صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں علم کی شان میں، تو وہ بیان کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ٹائم پرائم منسٹر کو میں کہوں گا کہ کسی کم از کم کوئی دین کا جو صحیح علم حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں، صحیح علم، ویسے تو علماء بھی تقریر لکھ کے دیتے تو انہوں نے بھی یہی لکھ کے دینا تھا، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، کیونکہ علماء نے خود بھی یہی کچھ ہی پڑھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے وہ آیت قرآن حکیم کی ٹاپ آف دا لسٹ ہے سورہ فاطر میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے۔ پھر سورہ الزمر میں آیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے، عقل والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بھی اپنے رب کے حضور دعا کیجئے، قل رب زدنی علما، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرے عشق میں، جنون میں، وجدان میں، بزرگی میں اضافہ فرما دے، نہیں، علم میں۔ علم سے بڑی تو کوئی بزرگی نہیں۔ اسی بنیاد پہ تو سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ پھر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چلے گا، اللہ جنت کا رستہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اور علم سے مراد صرف دین کا علم نہیں، سائنس کا علم بھی۔ میں اس کو دنیاوی علم نہیں کہتا، وہ پھر دین اور دنیا اپوزٹ آ جاتی ہے۔ کیا قرآن حکیم جو ہے وہ سائنس کو نہیں ایڈریس کرتا؟ 1000 سے آیات قرآن حکیم میں، 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فینومینا آف نیچر، قانون قدرت کو ایڈریس کرتی ہیں۔ زمین و آسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، تو وہ بھی دین کا ہی علم ہے، چلیں اس کو آپ سائنس کا علم کہتے ہیں۔ دیکھیں علم کی 2 اقسام ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے، وحی کا علم جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے دیا، کتاب و سنت کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان اپنے ایکسپیرینس سے، آبزرویشن سے حاصل کرتا ہے۔ دا نالج obtained through observations and experiments is known as science، وہ ایکوائرڈ نالج ہے۔ اسلام بس ان 2 علوم کو مانتا ہے، تیسرے کسی علم کو نہیں اسلام مانتا۔ یا وہی تصدیق کر دے کسی چیز کی، یا سائنس تصدیق کر دے۔ اب کیا وہی تصدیق کرتی ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحوست ہے، اور کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ تو غلط ہے۔ کیا وہی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ یورینیم، نیکڈ یورینیم سکن کینسر کاز کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ ہاں کرتی ہے، لہٰذا یہ بھی، اس کو بھی اسی طریقے سے آپ نے ماننا ہوگا۔ اور یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑی دلیل جس پہ نمرود خاموش ہو گیا تھا، جو سورۃ البقرہ میں آتا ہے، وہ کیا بنائی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ سائنٹیفک فینومینا کی بات کی نا، فزیکل فینومینا آف نیچر کی، اس کو دلیل بنایا۔ اب پیٹرول سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، کیونکہ پیٹرول تو پہلا کنواں پیٹرول کا جو تیل کا دریافت ہوا ہے وہ آلموسٹ 1753 یعنی 18ویں صدی کے اندر آ کے 1751 میں یا 1753 کے اندر پنسلوینیا جو امریکن سٹیٹ تھی اس میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو بخاری مسلم میں تیل کا ذکر ملتا ہے نا، وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا، زیتون کا تیل، وہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور دیے جلانے کے لیے بھی۔ جو مٹی کا تیل ہے، پیٹرول ہے، یہ تو بعد میں نکلا، یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ اس کو نکلے ہوئے 300 سال بھی نہیں ہوئے،
اور معذرت کے ساتھ وہ کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا تھا. بزرگ بس نیچے دیکھتے تھے تو ساتوں زمینوں سے نیچے چلے جاتے تھے, اوپر دیکھتے تو اوپر چلے جاتے, وہ تیل بھی کراس ہو جاتا تھا, ورنہ تو کوئی بزرگ تیل دریافت کرتا. یہ سر ایڈون نے دریافت کیا جی امریکہ میں. بڑا نورانی چہرہ ہے ان کا, مسلمان نہیں تھے لیکن داڑھی شاڑھی پوری تھی, مٹھی داڑھی کہتے ہونی چاہیے. وہ آپ تصویر دیکھ لیجئے گا, ہم نے یوٹیوب کے اوپر کئی دفعہ اس کو اپلوڈ کیا. تو یہ لوگ تو جو کچھ کرتے ہیں نا وہ آپ کے سامنے. چلے میں اور طرف چل پڑوں گا. تو یہ جو ریویلڈ اور ایکوائرڈ نالج, یہ دونوں ہی اسلام کے نالج ہیں.